اس زمین پر تمام مذاہب میں، تمام دھرموں میں سب سے بہترین کوئی مذہب اور دھرم ہے تو مذہب اسلام ہے، جسے ہم لوگ مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی مذہب اور دھرم ہے ان سب کا بنانے والا انسان ہے، مہا پروش ہے، مہا آتما ہے، مگر اسلام مذہب کو بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو بنایا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام مذہب میں، تمام دین میں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ کوئی مذہب اور دھرم ہے تو مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بے شک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ جو اسلام کو مانتا ہے، جو اسلام کے قانون اور ان کے ضابطے پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اس کو مومن کہا جاتا۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائی دھرم ہے، عیسائی مذہب ہے۔ عیسائی مذہب بھی اللہ کے طرف سے تھا، مگر اس میں بڑی تبدیلی کی گئی اور اس میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں اس دین میں پیدا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اب یہ دین، یہ مذہب بھی مکمل خالص اللہ کی طرف سے نہیں رہا۔ اور چونکہ اللہ کے نبی کے آنے کے سے پہلے جو کچھ بھی تھا، لیکن نبی کے آنے کے بعد، محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد سب مذہب برخاست، چاہے وہ عیسیٰ کا مذہب ہو، موسیٰ کا مذہب ہو، ابراہیم کا مذہب ہو، نوح کا مذہب ہو، سب پر مہر لگ گئی۔ بس ایک ہی مذہب چلے گا، وہ مذہب اسلام ہے۔ اور پھر ان کے علاوہ جو مذہب ہے، جیسے بھارت میں ہے ہندو دھرم ہے، سناتن دھرم ہے۔ سناتن دھرم کا بنانے والا، اس کا رچیتا بھی ہندو مذہب، پہلی بات تو کوئی مذہب اور دھرم نہیں ہے، کسی بھی گرنتھ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد عیسائی، یہ سکھ دھرم لے لیجئے، سکھ دھرم کو بنانے والا گرو گوبند سنگھ، گرو نانک پہلے، بعد میں گرو گوبند سنگھ، 10 گروؤں نے مل کر اس مذہب کو بنایا، اور وہ انسان تھے۔ بودھ مذہب گوتم بدھ سدھارتھ نے بنایا، جو ایک انسان تھا۔ جین مذہب وردمان مہاویر جین سوامی نے بنایا، جو ایک انسان تھا۔ آریہ ورت، آریہ مذہب، آریہ سماج پنڈت دیانند سرسوتی جی نے بنایا۔ اسی طرح جتنے بھی مذہب آپ دیکھیں گے، یہ سب مذہب کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی انسان اور کسی مہا پروش، مہا آتما کی کوشش ہے۔ مگر جب آپ اسلام کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے، اس کے بنانے میں، اس کے پیدا کرنے میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بذات خود ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اچھا
تو جو اللہ کے نبی سے پہلے جو مذہب تھا، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان میں اور اسلام میں ایک چیز تو بنیادی تھی۔ حضرت آدم پہلے انسان، انہوں نے لوگوں کو کیا کہا جب ان کے بچے بڑے ہو گئے؟ سب کو کہا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت شیس ان کے بیٹے آئے، انہوں نے بھی کہا اللہ ایک ہے۔ حضرت نوح وہ بھی آئے، انہوں نے بھی کئی سو سال تک اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا اللہ ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی کہا اللہ ایک ہے۔ حضرت زکریا نے بھی کہا اللہ ایک ہے۔ حضرت یحییٰ نے بھی کہا اللہ ایک ہے۔ حضرت یوسف نے بھی کہا اللہ ایک ہے۔ حضرت داؤد نے بھی کہا اللہ ایک۔ حضرت سلیمان نے بھی کہا اللہ ایک۔ حضرت عیسیٰ نے بھی کہا اللہ ایک، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اللہ ایک۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے لوگوں یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس عقیدے میں جو عقیدہ ان کا تھا وہی عقیدہ اللہ کے نبی کا ہے، اور یہی عقیدہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی کی نے جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ کے نبی کے طرف سے، اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں کچھ بھی پیش کرتے، بلکہ اللہ کے طرف سے نازل ہوتی نبی پر۔ نبی ہم کو آ کے بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اسی لیے جب دین اور مذہب سب سے بہتر وہی ہوگا جس مذہب کو بنانے والا اللہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ پیدا کون کرتا؟ اللہ کرتا ہے۔ مارتا کون ہے؟ اللہ مارتا ہے۔ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ شفا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچے کی پرورش کون کرتا؟ بچے کو کون بناتا؟ امریکہ نہیں، اللہ۔ اور پھر اس کائنات کے نظام کو کون چلاتا؟ اللہ چلاتا۔ سورج مغرب سے طلوع ہو کر، مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا، ایسٹ سے طلوع ہو کر ویسٹ میں غروب ہوتا، کون کرتا؟ اللہ کرتا ہے۔ سورج میں روشنی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ سارا 18,000 مخلوقات کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا۔ انسان کے مقدر کا، ان کی زندگی کا مالک کون؟ اللہ۔ انسان کو پریشانی اور آسانی کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ یہ سب اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔